یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے، میں تھوڑا سا یہ مسئلہ شروع کیا ہے تو اس کو بتا دوں، کیونکہ فوراً لوگ حدیثیں لکھ کے ہم کو سمجھتے ہیں بیوقوف ہیں، ہم کو حدیث کا بالکل بھی علم نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں نے ایک مسئلہ بیان کیا JTR میڈیا پہ، اس میں نے یہ بتایا کہ عورت اپنے شوہر کی جیب سے پیسے نہیں نکال سکتی، یہ مسئلہ میں نے بتایا۔ ایک خاتون نے پوچھا تھا، اس میں نے بتایا کہ اگر عورت کی بنیادی ضرورت، روٹی پانی کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے تو عورت اپنے شوہر کی جیب سے روٹی کے پیسے یا کوئی بھی پیسے نہیں نکال سکتی۔ اس پہ کسی نے فوراً حدیثیں لکھ کے بھیج دی اور طنز بھی کرتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، مفتیوں کے فتووں کو نہیں مانتے۔ آپ بدگمانی کیوں کر رہے ہیں امت سے؟ یہ فرض کیوں کر رہے ہیں کہ لازمی مفتی کا فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہی ہوگا؟ یہ بدگمانی نہیں ہے کہ اچھا گمان بھی تو رکھا جا سکتا ہے۔ وہی ہو سکتا ہے مفتی صاحب کو یہ حدیث معلوم ہو مگر وہ ہم سے زیادہ اچھا مطلب سمجھتے ہوں اس حدیث کا، لیکن اگر آپ مفتی صاحب کے بارے میں فرض کر لیں گے کہ وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں تو آپ چھوٹے بن جائیں گے اور مولوی صاحب بڑے بن جائیں گے۔ یہ چیز برداشت ڈاکٹر کے سامنے برداشت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے وہ ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر پر تو اتنا اعتماد ہے کہ وہ بے ہوشی کے انجیکشن لگا دے، آپ لگوا لیتے ہیں، حالانکہ بے ہوش ہونے کے بعد پہلے زمانے میں تو بے ہوش کر کے لوگ جیب سے پیسے نکالتے تھے، اب اس کا بھی خطرہ ہے ڈاکٹر پورا گردہ ہی غائب نہ کر دے۔ کیا خیال ہے؟ کتنا بڑا خطرہ ہے کہ پورا آپ کا ایک گردہ شارٹ۔ اور ایسے واقعات ہوئے، ایک صاحب کا آپریشن ہوا اور سب فٹ فاٹ ہے نا، گھوم رہے پھر رہے مزے سے زندگی گزر رہی ہے، بعد میں ایکس رے کیا تو پتا چلا گردہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی غائب، گردہ ہی پورا شارٹ بھائی۔ پتہ نہیں کون سی مارکیٹ میں بکا ہوگا، کس کے لگا ہوگا، نکال بھی نہیں سکتے، کیس بھی نہیں کر سکتے کہ یہ پورے جو ہے سر کے بال سے لے کے یہ غفار بھائی ہے لیکن ان کا گردہ وسیم بھائی کا ہے۔ ایسا کیس کوئی دیکھا آپ نے؟ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تو ڈاکٹر کو تو بڑا مان لیں کہ بھائی یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، لیکن علماء کو بڑا نہیں مانتے۔ اور میں بات کر رہا ہوں علماء حق کی، تو وہ دو چار کی طرف پتہ چل جاتا ہے تھوڑے دنوں میں کون حق ہے کون باطل ہے۔ تو انہوں نے فوراً حدیث لکھ کے بھیجی کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں ان کے بغیر بتائے گھر سے کچھ پیسے لے سکتی ہوں؟ ابو سفیان کو بتائے بغیر آپ نے فرمایا خذ ما یکفیکی ولی اولادک یا ولی ولدک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اتنا لے لو جو تمہیں اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو اجازت دی ہے کہ ضرورت کے وقت وہ شوہر کی جیب سے پیسے نکال سکتے۔ مجھے یہ حدیث معلوم تھی، میں نے اس لیے یہ حدیث بیان نہیں کی کہ خواتین اس کا غلط مطلب لیں گی، کیونکہ آج یہ بہت زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ عورت اپنے شوہر کے مال میں کی حفاظت نہیں کرتی۔ حدیث میں عورت کو کہ بہت بڑا حق یہ بتایا گیا عورت پر کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی محافظ ہو، شوہر کے مال کو بازاروں میں اڑائے نہیں۔ تو آپ اپنے معاشرے کو دیکھ کر گائیڈ کرو گے نا۔ ایک معاشرے میں عورت اپنے شوہر کے مال کو 100 میں کوئی ایک خاتون ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے مال کی محافظ ہوتی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ آپ نے شاپنگ کے لیے پیسے دیے تھے تو ہوا یہ کہ وہ جتنے پیسے دیے تھے نا اس میں سے آدھے بچ گئے اور دیے تو آپ نے پورے تھے، میں خرید سکتی تھی لیکن میں نے کہا آپ کا نقصان ہوگا، آپ اتنی محنت سے خون پسینہ بہا کے کما رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں تھوڑی سی قناعت کر لیتی ہوں۔ کیا خیال ہے؟ گوشت میں نے کہا تھوڑا کم لے لو، سبزی زیادہ لے لو، یہ آپ کے پیسے ہیں۔ ایسی نیک عورتیں بھی ہیں لیکن مارکیٹ سے وہ جب بھی آپ پیسے دیں گے تو وہ تھوڑے سے کم ہی پڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تھوڑے سے کم ہی پڑ رہے ہوتے ہیں جس معاشرے میں۔ اور صرف خواتین کی بات نہیں، مرد بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ آپ اگر کسی سے ادھار لے لیں تو آپ بھی جتنی آپ کی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ آپ خرچ کریں گے۔ تو معاشرے میں یہ حال ہو تو پھر ان کو یہ بتانا، یہ والی حدیث سنانا کہ پتلون سے پیسے نکال سکتے ہیں، اس کا غلط مطلب لیا جائے گا۔ یہ حدیث مجھے معلوم بھی تھی اور اس وقت ذہن میں مستحضر بھی تھی، اس لیے میں نے مسئلہ کو پورا بتایا کہ شدید ضرورت ہو اور کھانے پینے کے بھی لانے پڑ رہے ہوں تو پھر ظاہر ہے کھانا پینا تو ضروری ہے نا، لے سکتی ہے۔ لیکن آج کل ایسا کم ہوتا ہے کہ شوہر کھانے کے پیسے بھی نہ دیتا ہو۔ آج کل تو گیس بجلی کے بل اور اسکول کی فیسیں، گیس بجلی کا بل بھی چلو سمجھ میں آتا ہے وہ اس کے بھی پیسے لے سکتی ہے،
لیکن اسکول کی فیسوں کے پیسے شوہر سے زبردستی نہیں لے سکتی. بچوں کا خرچہ باپ پر واجب ہے, اس میں عورت زبردستی نہیں کر سکتی. نہیں آ رہی میرا غلبہ. کھلانے پر تو زبردستی کر سکتی ہے, اور میرا خیال ہے بہت شاید ہی کوئی ایسا ہو جو بچوں کو کھلاتا بھی نہ ہو. تو معاشرے کو دیکھ کر جواب دیا جاتا ہے, اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. آپ کے پاس ایک حدیث آ گئی, آپ نے بیان کر دی. لوگ کہتے ہیں نہیں نبی کی حدیث ہے وہ تو ہر ایک کے سامنے بیان ہونی چاہیے, تو یہ خود حدیث کے خلاف ہے. یہ عمل خود حدیث کے اور صحابہ کی سیرت کے خلاف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث, حضرت عمر ملے. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں داخل ہوگا. میں یہ لوگوں کو حدیث سنانے جا رہا ہوں. حضرت عمر نے دھکا دیا. فرماتے ہیں فقررت علی عصتی, میں کولوں کے بل نیچے گرا ہوں. میں کولوں کے بل, حضرت عمر فرماتے ہیں دھڑام سے نیچے گرا. اور حضرت عمر نے منع کر دیا کہ یہ لوگوں کو حدیث بولو بھائی مت سنو. کیوں؟ فرمایا یتقل الناس, لوگ اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے. نبی نے بالکل وجہ فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہوگا, لیکن جب تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے تو لوگ یہ سمجھیں گے اب عمل کی ضرورت نہیں ہے, بس لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بعد میں حضرت ابو ہریرہ نے بتا دی تاکہ امانت میں خیانت نہ ہو, علم ضائع نہ ہو. ایسے بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو صحابہ کرام نے موت کے وقت بتائی ہیں. تو اور بھی اس کی مثالیں ہیں.